اور پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لفظ کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے وضو کے بعد کی مسنون دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے۔ سنن ابی داؤد۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اپنے تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ وضو کی خود ساختہ دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادت تعین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک بار دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعائیں مروجہ خطبی نماز میں پائی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شعوری امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دیگر مسائل۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک بار دھونے کا ذکر آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن جزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ وضو کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس سے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے جان پر ظلم کیا۔ سنن ابی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر داڑھی کے کناروں سے بھی کرتا ہے اور جس وقت وہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہگاروں میں سے نہیں، اس طرح پاک ہو کر لوٹتا جیسا وہ اس دن پاک تھا۔
جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ خشک اینڈیوں کا عذاب۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے جماعت نے نماز عصر کی جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کے اینڈیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کرو۔ صحیح مسلم حدیث۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ صحیح مسلم۔ وضو سے بلندی درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، جنت میں مومن کا زبور نور وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اسے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھانے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تحیۃ الوضو پڑھنے کی تفصیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کر کے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی۔ سیدنا بلال نے عرض فرمایا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضروری پڑھی، ہر وضو کے بعد نفل پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث